ہر چند دنوں بعد رافضیت کا تخم ناپاک باہر نکل کر پاک سرزمین کو ناپاک کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ امیر عظیمت کے قافلہ حریت کی قربانیوں کی بدولت اس فتنے کو بہت حد تک دبا لیا گیا ہے۔ اب یہ علل اعلان تو اس بات کی جرات نہیں کر سکتے، مگر اشاروں کنایوں میں اپنے دل و دماغ میں چھپے بغض صحابہ کو ظاہر کرنے کی کوشش کرتے نظر آتے ہیں۔ ہمیں ہر وقت جاگتے رہنا اور چوکنا رہنا ہوگا۔ ہمیں ایمانی غیرت و حمیت کا مظاہرہ کرنا ہوگا اور ہر ایسی زبان کو لگام ڈالنی ہوگی، ہر ایسے قلم کو توڑنا ہوگا، ہر اس منہ پہ تالا لگانا ہوگا جو اصحاب رسول کے خلاف بکواس کرے۔ ہمیں ہر اس فورم کا بائیکاٹ کرنا ہوگا جہاں سے یہ بغض بھری آوازیں بلند ہوتی ہیں۔ الیکٹرانک میڈیا پہ ہر کچھ وقفے کے بعد یہ فتنہ سر اٹھاتا ہے۔ کچھ عرصہ قبل سندھ اسمبلی کے رکن اور پیپلز پارٹی کی ممبر شہلا رضا نے خلیفۃ المسلمین خال المسلمین حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ پہ زبان درازی کی تھی۔ غیور سنی نوجوانوں کے سوشل میڈیا پہ بھرپور احتجاج نے اس کو معافی مانگنے پہ مجبور کر دیا تھا۔ اب ایک بار پھر ایک اور ناگن نے ایک چینل پہ بیٹھ کر لائیو شو میں خلیفۃ المسلمین سسر رسول خلیفہ بلا فصل سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ پہ تبرہ کرنے کی ناپاک کوشش کی ہے۔ اسلام کے نظام عدالت اور نظام انصاف پہ انگلی اٹھائی ہے۔ نہ صرف یہ بات سر عام کہی بلکہ یہ بھی کہا ہے کہ یہ بات میں پورے یقین اور عزم سے کہہ رہی ہوں، چاہے مجھ پہ کوئی فتویٰ بھی لگا دے تب بھی میں یہ بات کہوں گی۔ اس عورت کا نام سیفی علی خان ہے اور یہ اب تک نیوز چینل کے پروگرام نیوز کیفے میں ایک ماہر تعلیم کی حیثیت سے شریک ہوئی۔ یہ پروگرام 28 جنوری کو آن ایئر ہوا۔ اس عورت نے یہ بکواس عقیدہ ناظرین کے دماغ میں اتارنے کی کوشش کی ہے کہ معاذ اللہ جگر گوشہ رسول حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کو حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنا حق نہیں دیا بلکہ ان کا حق غصب کر لیا ہے۔ اس کی بکواس سنیں۔ کیونکہ ناانصافی اور ہماری جوڈیشری کا بیڑا غر اس دن ہو گیا تھا جس دن فاطمہ زہرا علیہ السلام انصاف لینے کے لیے دربار گئیں اور ان کو انصاف نہیں ملا اور نعوذ باللہ ان کو جھٹلایا گیا ان کی گواہی کو۔ تو یہ جوڈیشری تو اس دن ہی بیڑا غرق ہو گئی تھی۔ اب میرے پہ چاہے فتویٰ لگا دیں یا جو مرضی کر دیں، آئی ڈیم کیئر۔ اگر یہ اپنے باطل نظریہ پر اتنی پختہ ہے کہ کسی کے متوقع احتجاج سے بھی لاپرواہ نظر آتی ہے تو یہ ہماری کمزوری ہے۔ ہمیں ایمانی غیرت کا مظاہرہ کرنا ہوگا اور ان کالی بھیڑیوں کو یہ باور کرانا ہوگا کہ اس ملک میں اور اس سرزمین پر صحابہ کے دیوانے رہتے ہیں، اور جب تک ان میں سے ایک بھی زندہ ہوگا تمہیں ان کے خلاف اپنا بغض نکالنے کی اجازت نہیں دے گا اور تمہاری زبانوں کو لگام دینے کے لیے ہر حد تک جائے گا۔ ایک عاشق رسول اور غلام صحابہ ہونے کی حیثیت سے ہم میں سے ہر ایک کا فرض ہے کہ اس کے خلاف سوشل میڈیا سمیت ہر فورم پہ آواز اٹھائیں۔ اب تک نیوز چینل اور اس کے پروگرام نیوز کیفے کا بائیکاٹ کریں اور باطل کو بتا دیں کہ غلامان صحابہ زندہ ہیں، تاکہ آئندہ کوئی ایسی جرات کرنے کا سوچے بھی نہیں۔ ہماری حکومتی عہدیداروں کو بھی غیرت کرنی ہوگی۔ کہاں ہے نیشنل ایکشن پلان کے علم بردار؟ کیا نیشنل ایکشن پلان صرف سنیوں کے لیے ہے؟ اگر تم نے انصاف نہ کیا تو پھر کوئی دیوانہ خود اٹھے گا۔ پروانے کو چراغ ہے بلبل کو پھول بس، پروانے کو چراغ ہے بلبل کو پھول بس، صدیق کے لیے ہے خدا کا رسول بس۔